السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. معزز حاضرین، علماء کرام، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہم ایک دینی پروگرام میں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ کی اس توفیق پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اس حاضری کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، ہمارے لیے سعادت اور کامیابی کا ذریعہ اسے بنا دے رب العالمین۔ آج کی اس نشست میں میرے بھائیوں، جس موضوع پر مختصر کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ایک طرف ہمارے ایمان سے بہت گہرا ہے، دوسری طرف ہم اس دنیا میں جو عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتے ہیں، اس کا وہ ماحصل ہے۔ ہم سب مسلمان جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے دین پر اور اس دین پر چل کر کامیابی حاصل کرنے پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی کوشش کیا ہے؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت حاصل ہو۔ جنت یہی ہماری تمام کوششوں، تمام عبادتوں کا ماحصل۔ اس موضوع پر ہمارے درمیان گفتگو کم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ اگر قرآن کی آیات، قرآن کی مختلف صورتوں میں مختلف آیات کو ہم پڑھیں ترجمے سے، اور حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے،
جنت اور جہنم کے ذکر کے ساتھ، جن کو محدثین نے صفات الجنہ اور صفات النار یا ابواب الجنہ ابواب النار کے عنوان سے اکٹھا کیا ہے، تو اندازہ لگے گا کہ بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کی، بڑی تفصیل ہے حدیثوں میں۔ اور اگر ہم اس پوری تفصیل کو ذکر کریں تو پوری رات گزر جائے لیکن مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ضروری اور بنیادی چیزیں ہم اس سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب جنت کے مستحق بن جائیں اور اس کے عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، جنت اور جہنم کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں جنت و جہنم اللہ کی مخلوق، ان کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا کیا اور یہ موجود ہیں، مخلوق ہیں، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی اور نہ کبھی پرانی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت بنایا ہے، اور جو اس دنیا میں اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے سزا جہنم کی رکھی ہے۔ اور اس بات کی پوری وضاحت کر دی ہے کہ دنیا جب ختم ہوگی تو کیسے فیصلہ ہوگا اور جنت و جہنم میں کیسے لوگ جائیں گے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ آدمی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس کی ایک مدت مقرر ہے، وہ ایک مدت کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ دنیا بھی ایک وقت پورے طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ چاند و سورج، یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ پورا دنیا کا نظام، یہ پہاڑ، یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور اس کے بعد ایک دوسری دنیا اللہ رب العالمین بسائے گا جہاں انسان اکٹھا ہوں گے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہوگا قبر سے اٹھنے کے بعد یا آدمی کے عالم برزخ سے اٹھنے کے بعد، مرنے کے بعد جہاں کہیں ہو، چاہے قبر میں دفنایا گیا ہو، سمندر کے نیچے ہو، یا آسمان فضا میں وہ غائب ہو گیا ہو، اس کی لاش کا پتہ نہ ہو، لیکن جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد آدمی عالم آخرت میں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اپنے عمل کا پورا حساب دے گا۔ سب سے پہلے حساب ہوگا میدان محشر میں، اور میدان محشر میں حساب کے اعتبار سے کامیابی یا ناکامی متعین کی جائے گی۔ کامیاب جنت میں اور ناکام جہنم میں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ کا یہ صاف دو ٹوکے لانے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں۔ اور یہ پورا منظر، پورا یہ دنیا کی تباہی اور اس کے بعد دوسرا دنیا کی پیدا کرنے، قائم کرنے کا پورا منظر اللہ نے سورہ زمر کی چند آیات میں ذکر کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو آسمان و زمین میں جتنی اللہ کی مخلوق ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گی،
سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں تو تمام کے تمام لوگ بھوچک کے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے کہاں ہیں ہم۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور یہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور نام اعمال، تمام نام اعمال رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبیوں کو اور گواہوں کو پیش کیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان ان کے عمل کا فیصلہ کر دیا جائے گا، حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پہلا سور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں اللہ رب العالمین نے 2 سور کا ذکر کیا ہے۔ مختصر وقت ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے 2 سور کا ذکر کیا ہے۔ علماء کے درمیان حدیثوں کی روشنی میں اختلاف ہے کہ 2 سور پھونکا جائے گا کہ 3 کی 4، لیکن اللہ نے یہاں 2 سور کا ذکر کیا ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے پوری دنیا، اس کی بنائی ہوئی یہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام کے تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، ختم ہو جائے گا سب کچھ، اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر کچھ لوگ بچیں گے جن کو اللہ چاہے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں بھی اسی تفصیل میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ایک حدیث صاف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا ہوں گا جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ کھڑے ہوں گے تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا میدان محشر میں۔ تو جب میں کھڑا ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں معلوم اللہ نے ان کو اس سور کے جھٹکے سے محفوظ رکھا یا اور کوئی معاملہ۔ اس سے علماء نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتوں میں بھی کچھ فرشتوں کا ذکر آتا ہے جن کو جو اس سور کے پھونکے جانے سے ختم نہیں ہوں گے۔ بہرحال اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سور کے بعد پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کتنے زمانے کے بعد یہ اللہ کے علم ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے میرے بھائیوں۔ مومن کی ایک شان، بہت بڑی شان ہے جس پر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو بہت انعام ملے گا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں بتا دی ہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں، جو ہماری نظر سے نہیں گزری نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور نبی نے اس کو بیان کیا ہے۔ صرف اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان کی بدولت ان غیب پوشیدہ چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی غیب ہی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا وقفہ رکھے گا پہلے سور کے بعد دوسرے سور پھونکا جانے تک۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، اس دنیا کی تمام مخلوقات پھر زندہ ہو جائے گی۔ جو قبروں میں ہیں، جو سمندر کے پانی کے اندر جو بہہ گئے ہیں، یا جو فضا میں جن کی موت ہو گئی ہے، یا جلا دیے گئے ہیں، یا کہیں بھی ہیں عالم برزخ میں جو تھے، وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے، ذرا سوچو، وہ ذات جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی دوسرے کے دیے ہوئے علم کے ذریعے، جس نے انسان کو اتنی اچھی پیدائش دی، کیا وہ انسان کو اسی طرح دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا وہ انسان کے بارے میں نہیں جانتا جس کو اس نے پیدا کیا ہے؟ کیا انسان کی فطرت اور انسان کے تقاضوں اور انسان کی حقیقت کو نہیں جانتا؟ بلا شبہ وہ سب جانتا ہے، تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن میں یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ ذرا سوچو، جب تم ایک چیز، کوئی چیز بنا لیتے ہو تو کیا دوبارہ اس کو بنانا تمہارے لیے آسان نہیں ہوتا ہے؟ تو جب اللہ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے تو کیا وہ رب اسی طرح کو دوبارہ ان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ پوری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور جب لوگ کھڑے ہوں گے تو دوسری دنیا میں کھڑے ہوں گے۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج و چاند نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا وہ اللہ کا علم ہے۔
لیکن وہ زمین کیسی ہوگی؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اللہ کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسی زمین ہوگی، کیسی زمین ہوگی، آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اپنے خالق کے نور سے، اپنے پیدا کرنے والے کے نور سے وہ چمک رہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب پہلے، سب سے پہلے تمام انسانوں کو کہاں اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا؟ میدان محشر میں۔ اس میدان محشر کی بڑی تفصیل ہے، آج ہم اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ وہاں اکٹھا ہوں گے، اور پھر وہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے عمل کا حساب لے گا۔ ہر انسان جس نے جو بھی عمل اس دنیا میں کیا ہے، ہر مخلوق جس کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا اور جو بھی عمل اس نے کیا، اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نام اعمال رکھا جائے گا تو مجرم جو ہوں گے ان کی حالت زار کیسی ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں تو بڑے ہمت سے جرم کیا ہے، لیکن اس دنیا کا حال یہ ہوگا کہ جب نام اعمال دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے اور کہیں گے کہ کیسا نام اعمال ہے، ہم نے دنیا میں چھوٹا بڑا جو کچھ کیا وہ تو سب اس میں لکھا ہوا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس عالم الغیب سے کیسے پوشیدہ ہو؟ وہ عالم الغیب جو ہمارے دلوں کی حرکتوں کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب جو ہمارے دلوں کے خیالات، ہمارے تفکرات کو جانتا ہے، اور پھر اس کی طرف سے کرامن کاتبین جو ہر وقت ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہمارے عمل کو لکھ رہے ہیں، کیسے اس سے کوئی چیز پوشیدہ رہے گی؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اللہ نے یہاں کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب یعنی نام اعمال رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، یہ بہت بڑی بات ہے، اور نبیوں اور گواہوں کو اللہ پیش کرے گا۔ صرف ایسے نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے علم غیب سے فیصلہ کر دے گا، نبی کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے، اور ان نبیوں پر سب سے بڑے گواہ ہمارے پیارے نبی آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنی، رو پڑے۔ کیوں؟ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، اور پھر آپ کا درجہ اللہ نے کتنا بلند کیا ہے اس کی طرف بھی اشارہ۔ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت جو اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ جتنے رسول اس دنیا میں گزرے وہ سب کے سب رسول اپنی امتوں کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ نبی اور یہ رسول اپنی امتوں کے سلسلے میں گواہی دیں گے اور بتلائیں گے کہ کس نے میری دعوت کو قبول کیا اور کس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور جب تمام نبی اپنے امتیوں کے بارے میں گواہی دے لیں گے تو ہمارے پیارے نبی کو اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا، اور آپ ان پوری امت انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کتنی بڑی عظمت اور کتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا۔ اسی لیے آپ رونے لگے کہ اللہ رب العالمین مجھے کتنا بڑا، اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں جو مقام دیا ہے، جو بلندی دی ہے، جو عظمت دی ہے وہ اپنی جگہ، اس دنیا میں بھی وہ مقام حاصل ہوگا کہ تمام نبیوں کے اوپر آپ گواہ ہوں گے، اور آپ کی امت، یہ بھی ایک خوبی ہے کہ آپ کی امت پچھلی تمام امتوں کے سلسلے میں گواہ ہوگی۔ امت کا بھی مقام اللہ نے اتنا اونچا رکھا، تو اسی کو اللہ نے یہاں کہا وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، جب نام اعمال آئے گا تو گواہ کے طور پر نبی اور گواہ اللہ رب العالمین لائے گا، اور پھر تمام انسانوں کے عمل کا فیصلہ ہوگا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ۔ میرے بھائیوں، اس دن کی تیاری کرو، اللہ رب العالمین اس دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اس دن ہم سب کو کامیاب بنائے۔ کہا کہ وہ اُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، انسان نے جو بھی عمل اس دنیا میں کیا ہے وہ سب کا سب، اس کا عمل اچھا برا، اس دن اللہ رب العالمین نام اعمال میں سامنے رکھے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے حساب سے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ بدلہ کیا ہوگا؟ یہ بدلہ کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، دو ہی چیز ہوگی، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ اللہ کے انعام جنت، اور اللہ کا عذاب جہنم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ میرے بھائیوں، جنت و جہنم کا میں نے پہلے کہا ہے کہ حدیثوں میں، قرآن میں جس طرح بہت زیادہ ذکر ہے اس کی صفات کا، اس کی چوڑائی کا، اسی طرح جہنم کا بھی، اور پھر حدیثوں میں بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے جنت و جہنم کے سلسلے میں۔ اس بات ہم سب کو بہت اچھی طرح آج کے اس فتنے کے دور میں، جب شعبدہ بعض لوگ مسلمان نام رکھنے والے مسلمان ہی کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ کوئی خواب کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نیند میں جھپکی میں کچھ دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی چیز دیکھ لینے کا دعویٰ کرتا ہے، اور مسلمانوں کو اس طرح بہکایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جنت و جہنم کے سلسلے میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم نے جنت دیکھا ہے، جہنم دیکھا ہے، یا کسی کے تحریر میں چیزیں نکلے، تو سمجھ لیجئے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہوتے ہوئے جنت و جہنم اللہ رب العالمین نے صرف اپنے نبی کو دکھایا ہے، صرف اور صرف اپنے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی اس دنیا میں ہوتے ہوئے۔ اور کیسے دکھائی گئی؟ ایک مرتبہ تو معراج کے واقعے میں، جب آپ کو سیر کرائی گئی آسمان دنیا پر، اور آپ کو اللہ رب العالمین وہاں تک لے گیا جہاں تک حضرت جبریل امین بھی نہیں جا سکے، آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ 7 آسمان پر لے جانے کے بعد اللہ رب العالمین اور اوپر لے گیا، اور سدرۃ المنتہا تک مجھے لے گیا۔ سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جنت اور جہنم، اس کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی، اور جہنم میں ہونے والا عذاب بھی دکھایا گیا۔ جنت کا بھی آپ نے ذکر کیا جو جنت دکھائی گئی، اسی میں ایک واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء و معراج کے موقع پر مجھے جو جنت دکھائی گئی، تو ایک جنت میں نے حور عین دیکھا، نہر کے کنارے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی ہے، کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو جبریل امین نے بتلایا کہ آپ کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے صحابی حضرت عمر کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت، ان کی جو جنت تھی، اپنے نبی کو دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی مجلس میں کہ اے عمر، اگر اس وقت مجھے تمہاری عورتوں پر جو غیرت ہے، تمہارے اندر عورتوں پر جو تمہاری غیرت ہے، اگر وہ غیرت مجھے اس وقت نہ یاد آئی ہوتی تو میں تمہاری جنت میں داخل ہوتا، لیکن مجھے عورتوں پر جو تمہاری غیرت ہے وہ یاد آ گئی، اس لیے میں جنت میں نہیں داخل ہوا۔ حضرت عمر رو پڑے، اور ان کی غیرت کیا تھی؟ حضرت عمر ہی رضی اللہ عنہ کی کہنے پر قرآن میں پردے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کہا تھا، جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، پردہ عورتوں پر واجب نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول، آپ کی امہات المومنین، ہماری مائیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ پردے سے رہتی، اور عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا جاتا۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے پردے کی آیت نازل کی۔
3 باتیں ایسی ہیں حضرت عمر کی جن کے سلسلے میں بعد میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی. کتنا اونچا مقام تھا. آپ ان کی جنت، ان کے لیے اللہ نے جو جنت بنائی تھی وہ دکھائی گی. اسی طرح جہنم کے بھی وہ مناظر آپ کو دکھائے گئے اسی موقع پر. غیبت کرنے والوں کی کیا سزا ہے، سود اور حرام خوروں کی کیا سزا ہے، جھوٹ بولنے والوں کی کیا سزا ہے. یہ سب مناظر آپ کو اس موقع پر دکھائے گے. اور اسی طرح ایک موقع پر اور آپ کو جنت دکھائی گئی. جنت دکھائی گئی کب؟ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے. یہ حدیث کئی صحابہ کرام اور صحابیات سے مروی ہے. حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب سورج گرہن لگا آپ کے زمانے میں تو نماز پڑھائی، اور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ اس سے لمبی نماز کبھی آپ نے نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا. اسی نماز کے درمیان کہتے ہیں کہ اسی نماز کے درمیان ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ 1-2 قدم آگے بڑھے اور پھر 1-2 قدم پیچھے چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر ہٹے تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ 1-2 قدم آگے بڑھے نماز ہی کے درمیان، پھر پیچھے چلے آئے، یہ کیا تھا؟ تو کہا کہ حقیقت میں مجھے نماز کے درمیان جنت دکھائی گئی. نماز کے درمیان مجھے جنت دکھائی گئی اور جنت کا باغ دکھایا گیا، اس کے پھل دکھائے گئے. میں آگے بڑھا اور جنت کے انگور کا ایک گچھا سوچا کہ لے لیں، پکڑا پھر اس کو چھوڑ دیا. کہا کہ اگر میں اس کو لے لیتا اور تم کو دے دیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. اللہ اکبر، کیسی چیزیں اللہ نے وہاں پیدا کی ہوں، کیسی چیزیں اللہ نے وہاں بنائے ہوں گی، اس کا تصور کرنا محال ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ فی الجنت ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے وہ چیزیں بنائی ہیں ما لا عین رات، کسی آنکھ نے اب تک نہ وہ جیسی چیز دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کوئی دل و دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے. بہت اوپر ہے، سوچ سے بہت اوپر ہے، خیال سے بہت اوپر ہے وہ چیزیں. تو کتنا بڑا انگور کا وہ گچھا رہا ہوگا. فرمایا کہ اگر میں اس کو لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک تم اس سے کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. کہا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے رہتے، لیکن میں نے اللہ کے حکم اس کی منشا میں نے اس کو چھوڑ دی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے پھر جہنم دکھائی گئی. اس کے بعد مجھے جہنم دکھائی گئی اور اس کا جو منظر مجھے دکھایا گیا، آج تک اس سے خطرناک منظر میں نے نہیں دیکھا. رو پڑے. اب کہا کہ روتے ہوئے آپ نے کہا کہ ما رأیت منظرا افظع کالیوم افظع منہ قط. کہا کہ میں نے آج تک اس سے خوفناک منظر دنیا میں نہیں دیکھا ہے. اور مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ جہنم میں جانے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہے. جہنم میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی. اس کا مطلب نہیں کہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، لیکن کہا کہ اکثریت عورتوں کی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا بیما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں عورتیں زیادہ جائیں گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بکفرہن، اپنے کفر کی وجہ سے. صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا اور واقعی تعجب کی بات ہے. تعجب ہوا. کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، عورتیں بھی ایمان لاتی ہیں جیسے ہم ایمان لاتے ہیں. انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی جیسے ہم نے بیعت کیا ہے. انہوں نے بھی آپ کے جہاد میں شرکت کی ہے جیسے ہم نے جہاد میں شرکت کی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں بکفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے. کیوں ایسا ہے؟ کہ نہیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے کفر نہیں کیا ہوگا، بلکہ یکفرن العشیر. کہا یکفرن العشیر، اس لیے کہ وہ
اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی ناشکری کرتی ہیں. اس ناشکری کی وجہ سے ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی. میری ماں و بہنوں، حدیث پر غور کرو. اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بھی جنت میں جانے کا راستہ بنائے، آپ کے لیے بھی جنت میں جانے کا راستہ بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتت بعلها، اور فرمایا کہ عورت اگر 5 وقتی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے رب کی اطاعت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، تو اس کے لیے جنت میں جانے کا نسخہ کھلا ہوا ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. تو نسخہ دیا ہے اللہ کے نے آپ کو، اللہ کے نبی نے آپ کو نسخہ دیا ہے جنت میں جانے کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، لیکن کثرت کا ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو دکھایا گیا. میرے بھائیوں، وقت کم ہے، اس لیے مختصر طور پر صرف چند باتیں جنت کے تعلق سے ذکر کریں گے. موقع رہا تو کبھی انشاءاللہ تفصیلی بھی گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا کون ہوگا؟ ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ گروہ جنت میں اور یہ گروہ جہنم میں، تو جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلے جو آدمی جو آگے بڑھیں گے وہ ہمارے نبی. آپ خود کہتے ہیں کہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھڑاؤں گا. اندر سے پوچھا جائے گا کہ کون؟ میں کہوں گا محمد. تو اندر سے فرشتہ کہے گا ہاں تمہارے ہی لیے مجھ سے کہا گیا ہے اور سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے. یہ حدیث صاف بتلاتی ہے سب سے پہلے کون دروازہ کھلوائے گا؟ ہمارے نبی. اور جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اور سب سے پہلے سب سے پہلی جو جماعت جنت میں داخل ہوگی اس کی صفت کیا بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین کتنا پاک صاف، ہر ان تمام کمیوں سے پاک صاف کر دے گا جو انسان کے اندر اس دنیا میں عیب ہے. پیشاب، پاخانہ، بیماری، یہ سب، بھوک، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر کمی ہے اس دنیا میں، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں جنت میں نہیں ہوں گی. اور سب کے سب نوجوان نیک عمر میں ہوں گے اور سب کے چہرے چمکتے ہوں گے. فرمایا کہ اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر. سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح چاند 14ویں کا چاند آسمان میں چمکتا ہوتا ہے. کتنی چمک ہوتی ہے پوری آب و تاب کے ساتھ. جب چاند پورا مکمل چاند آسمان میں چمکتا ہوتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے. ایسے ہی خوبصورت چہرے والے یہ جنتی ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد دوسری جماعت داخل ہوگی تو کہا کہ ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے لیکن اس سے کم ہوں گے، چمکتے ہوئے تاروں کی طرح ہوں گے. لا یبولون ولا یتغوطون ولا یتفلون. کہا کہ نہ ان کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے. امشاتہم الذہب ورشحہم المسک. جس کنگھی سے بال جھاڑیں گے سونے کی ہوگی. جو پسینہ نکلے گا مشک عنبر کی طرح مہکے گا. جو پسینہ نکلے گا، پسینہ اسی سے ان کی غذا ہضم ہوگی. اسی لیے حدیث میں ہے کہ ان کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جو کھائیں گے وہ کہاں جائے گا. غور کیجئے صحابہ کرام کیا کیا پوچھتے تھے. کہا جو کھائیں گے ان کو خوراک ملے گی.
کھائیں گے تو یہ کھانا کہاں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ڈکار آئے گی، اس سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلے گی، ہمارے دنیا کی طرح نہیں، یہی ڈکار ان کا کھانا ہضم کر دے گی، وہ بھی مشک عنبر کی طرح مہکے گی۔ کہا ازواجہم الحور العین، اور ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ دنیا کی جو بیویاں ہیں یہ نیک ہوں گی تو یہ بھی ان کو اس دنیا میں ملیں گی، لیکن حور عین کی طرح ہوں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا علی خلق رجل واحد علی صورت ابیہم آدم علی 60 ذراعا، کہا کہ تمام کے تمام انسان ایک شکل صورت پر، تمام کے تمام انسان ایک شکل صورت پر، اور اپنے تمام کے تمام جنت میں جانے والے ایک شکل صورت میں، اور اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 فٹ کے، علی 60 ذراعا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا تھا ان کو جو شکل صورت دی تھی وہ ایک متعین شکل صورت 60 گز، 60 ذراعا 60 گز کے تھے۔ حدیث میں ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں پہلے 60 گز کا بنایا، اس کے بعد قد چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس امت کا جو قد ہے یہ آخری ہے۔ تو کہا کہ جو پہلا انسان اللہ نے پیدا کیا بنی آدم علیہ السلام کو، اسی شکل پر اتنے ہی قد میں جنتی ہوں گے، اور ان کی عمر کیا ہوگی؟ آدم نے فرمایا کہ وہ بالکل نوجوان ہوں گے، ان کے بدن پر بال کم ہوں گے، اور 30 یا 33 سال کی عمر والے ہوں گے۔ 30 یا 33 سال کی عمر والے بالکل نوجوان جو ہوتے ہیں، کہا اس نوجوانی کی عمر میں وہ ہوں گے۔ یہ شکل صورت جنتیوں کی اللہ نے بتائی۔ اسی طرح جنت کے بارے میں، جنت کے باغات، جنت میں جنتیوں کے بچھونے، جنت میں جنتیوں کی خوراک، جنت میں جنتیوں کے لیے کی نہریں، یہ سب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وقت ختم ہے، صرف اسی آیت کا ترجمہ کروں گا، باقی انشاءاللہ زندگی باقی رہی، ملاقات ہوئی تو پھر جنت میں کیسی چیزیں ہوں گی اور اس دنیا سے کتنی اونچی ہوں گی، بے مثال ہوں گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهر من ماء غير آسن ونهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى، 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کا۔ اور کیا فرمایا کہ وہ جنت جس کا متقیوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کیسی ہے؟ کہا فیہا نہار من ماء غیر آسن، اس میں اللہ نے پانی بھی رکھا ہے، پانی کی نہریں ہیں، لیکن ایسا پانی جس میں کبھی بدبو نہیں پیدا ہوگا، ایسا پانی جس کا ذائقہ جس کی لذت کبھی نہیں بدلے گی، ایسا پانی جو کبھی سڑے گا نہیں، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ من ماء غیر آسن، ایسی نہریں اللہ نے رکھی ہیں جن کے پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اسی طرح اللہ نے نہریں بنائی ہیں دودھ کی، ایسے دودھ ہوں گے ان نہروں کے جو دودھ کبھی سڑے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، لم يتغیر طعمه، جس کی لذت کبھی نہیں بگڑے گی۔ دنیا کا یہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، ایک وقت بعد سڑ جاتا ہے، استعمال کے لائق نہیں رہتا، لیکن اللہ رب العالمین اس دنیا میں جو دودھ رکھے گا وہ نہر سے ہوگا، جانور سے نہیں ہوگا، نہر اللہ بنائے گا، اور یہ دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَنَهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اللہ رب العالمین نے نہریں بنائی ہیں شراب کی، جس کی پینے والوں کے لیے الگ لذت ہوگی۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نشہ آور نہیں ہوگی، دماغ خراب کرنے والی نہیں ہوگی، برائی پھیلانے والی نہیں ہوگی۔ لذت للشاربین وَنَهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور شہد، صاف ستھرا پیور شہد کی نہریں اللہ نے اس میں رکھی ہیں۔
یہ 4 نہریں اللہ نے ذکر کی، پانی، دودھ، شراب اور شہد۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس جنت میں ان جنتیوں کے لیے اللہ نے ہر قسم کے پھل رکھے۔ ان خوراک کے علاوہ حدیثوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں مذکور ہیں، جو آدمی چاہے گا اس کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو وہاں ملے گی کیا ہوگی؟ اپنے رب کا دیدار، اس رب کا دیدار جس کو بغیر دیکھے ہم مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی پیشانی اس کے آگے جھکاتے ہیں۔ وہ رب جس کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء صفات پر ہم سب کا پختہ ایمان و یقین ہے، جس ایمان و یقین کی بدولت ہم آنکھ بند کر کے اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا حکم کی بجاوری میں عبادت کرتے ہیں۔ اسی کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا کہ اپنی رویت نصیب کرے گا جنتیوں کو۔ کہاں؟ جمعہ کا دن جنت میں بھی ہوگا، اس کو یوم المزید کہیں گے، اس کو یوم المزید کہیں گے۔ مزید کے معنی ہوتا ہے کچھ زیادہ کر دینا، کچھ زیادہ دے دینا، جو اصل ہے اس میں کچھ بڑھا دینا۔ تو وہ دن یوم المزید کہا جائے گا، کیوں؟ کہ اس دن جنت میں بازار لگے گا، دنیا کے بازار کی طرح نہیں، جنت میں بازار لگے گا، جنتی سب بازار میں جائیں گے، اور اسی بازار میں اللہ رب العالمین کی رویت ان کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین تمام اپنی نعمتوں کو دینے کے بعد جنتیوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کچھ کمی ہو گئی؟ تمہیں ہم نے کچھ نہیں دیا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ تم کو ہم نے کچھ کم دیا؟ ایسا تم کو تو نہیں لگتا ہے؟ تو کہیں گے نہیں پروردگار عالم، جو کچھ ہم سوچتے تھے اس سے بہت زیادہ ہمیں ملا، تو اس نے اتنا نوازا ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ اسی وقت اللہ کا حجاب کھلے گا اور اللہ رب العالمین کی رویت تمام جنتیوں کو نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے کھلے آسمان میں جب بادل نہ ہو 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، ایسے ہی تم اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھو گے۔ اور وہ موقع تمام جنتیوں کے لیے سب سے بڑا موقع ہوگا، کیونکہ اس سے بڑی نعمت ان کو نہیں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ حقیقت میں ایک مسلمان کی سب سے بڑی چاہت یہی ہونا چاہیے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، صرف ایمان لا کر، اس رب کی جنت کے ساتھ ساتھ اس رب کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک دعا سکھائی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم بھی یہ دعا پڑھیں اور اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ، میں تجھ سے، ہم سب تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، جنت، تیری جنت مانگتے ہیں، تیری جنت الفردوس ہم سب تجھ سے مانگتے ہیں، اور اس عمل کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں، ان نیک اعمال کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اور اللہ، اے پروردگار عالم، ہم تجھ سے ہم جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں، جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور ہر اس عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جہنم سے قریب کر دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور تقوی پیدا کر دے، ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں اپنی نبی کی رفاقت نصیب کر، اپنے نبی کی شفاعت نصیب کر، اپنے نبی کے گروہ میں ہم سب کو کر دے، اپنے نبی کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر۔ رب العالمین اس دنیا کی نعمتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا کر دے، اس دنیا میں لگ کر ہم اس دنیا کو نہ بھولیں، ہر ایسے عمل سے ہمیں محفوظ کر دے جو ہماری عاقبت خراب کرے، ہر ایسے عمل سے ہمیں محفوظ کر دے جو ہماری عاقبت خراب کرے۔ رب العالمین ہم کو تمام ایسے فتنوں سے محفوظ کر دے جس سے ہماری عاقبت خراب ہو۔
رب العالمین ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی دور کر دے. ہمیں جو بے روزگار ہیں رب العالمین، جو روزگار کی تنگی سے پریشان ہیں ان کے روزگار کو کشادہ کر دے، ان کو روزگار سے کر دے. جو روزگار سے ہیں ان کو حلال رزق عطا کر. رب العالمین ہماری تو حفاظت فرما، ہر قسم کی فتنے سے حفاظت فرما. رب العالمین تو ہمارا محافظ، اس دنیا میں تو ہمارا محافظ بن جا. رب العالمین اس دنیا میں تو ہمارا محافظ بن جا. ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما، ہر ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین ہم کو اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ایمان کے ساتھ توحید پر زندہ رکھ. اور جب اس دنیا سے جانے کا ہمارا وقت ہو، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، رب العالمین تیرا کلمہ ہمارے زبان پر ہو، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا زبان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.